الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا میں ایمان والوں کے مقتدا اور پیشوا ہیں. آپ کی بعثت تو دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہوئی ہے. خود اللہ تعالیٰ نے آپ سے اعلان کرایا یا ایھا الرسول قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں تم سب کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا. لیکن جن خوش نصیبوں نے آپ کے زمانے سے لے کر آج تک آپ کا کلمہ پڑھا، آپ کو اللہ کا رسول مانا، فائدہ تو انہی کو ہوا. باقی جنہوں نے آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانا، اگرچہ آپ ان کے لیے بھی اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ فائدہ نہیں اٹھا سکے. جیسے گھر میں 10 لوگ رہتے ہیں، 10 کے لیے کھانا پکا، لیکن 7 نے کھایا، 3 نے نہیں کھایا. تو کہا جائے گا بھائی کھانا تو 7 ہی کے لیے پکا تھا، اس لیے کہ 7 نے کھایا، یہ 3 تو کھانا موجود ہونے کے باوجود محروم رہ گئے. تو ہم سب ایمان والے بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا اور ہم کو آپ سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بھی عطا فرمائی. اگر اللہ کی توفیق نہیں ملتی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. دنیا میں کتنے انسان ہیں، پڑھے لکھے ہیں، دولت مند ہیں، صاحب اقتدار ہیں، مال والے ہیں، ان کا نام ہے، ان کی عزت ہے، ان کی شہرت ہے، لیکن وہ اپنے پیروں پر کلاڑی مارتے ہیں، اللہ کو نہیں پہچانتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتے. یہ ہمارا کمال نہیں ہے کہ ہم کو ہدایت ملی، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں نوازتے ہیں.
ایک زمانے میں جب اسی قسم کے انعامات اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے گھر والوں کو دیے تھے، نبوت بھی تھی، علم بھی تھا، دولت بھی تھی، اقتدار بھی تھا، تو اللہ نے ان سے فرمایا تھا اعملوا آل داؤد شکرا، داؤد کے گھر والوں شکر ادا کیا کرو، وقلیل من عبادی الشکور، اور میرے بندے تو بہت ہیں لیکن میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ بندے تو سب اللہ کے ہیں، مانے نہ مانے، اقرار کرے نہ کرے، لیکن ہے تو سب بندے، لیکن اللہ فرماتے ہیں میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل ہے۔ جس طرح اس کی ضرورت ہے کہ ہم ایمان پر اللہ کا شکر ادا کیا کریں، ہمیں اللہ نے ایمان والے ماحول میں پیدا کیا۔ آج بھی دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے کفر کے ماحول میں پیدا ہوئے، اور پھر اللہ نے ان کو اتنی سمجھ دے دی کہ وہ اس نتیجے تک پہنچ گئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن اپنے خاندان والوں کے ڈر سے، اپنے ساتھ جڑی ہوئی مصلحتوں کے فوت ہو جانے کے خوف سے وہ اس کا اعلان کرنے کی ہمت نہیں کر پاتے، اور ایمان کے اعلان کے بغیر دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کا معاملہ فرمایا کہ ہمارے سامنے ایسی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اللہ نے ایمان والے گھر میں پیدا کیا، بلکہ ہم تو اپنے ایمان کا اعلان کریں، اپنے عمل سے اس کا اظہار کریں تو اللہ اور عزت بڑھا دیتے ہیں۔ جو نماز پڑھتا ہے، جو روزہ رکھتا ہے، جو حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، سنتوں کا اہتمام کرتا ہے، الحمدللہ اس کی عزت میں اللہ اور اضافہ کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہم ہر وقت سر سے پیر تک اللہ کے احسانات میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں کہ ہم ان کو گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، اور اللہ کی وہ نعمتیں کتنی قیمتی ہیں ہم ان کا حساب نہیں لگا سکتے۔ ایک صاحب بڑھاپے کی عمر میں بیمار ہو گئے، دل کا دورہ پڑا، اسپتال میں داخل کیے گئے، چند دن آئی سی یو میں رہے، آپریشن ہوا، اللہ نے اچھا کر دیا۔ اللہ نے بہت دولت سے نوازا تھا، بل سامنے آیا ہاسپٹل کا، 8 لاکھ روپے کا بل تھا۔ ان کے لیے 8 لاکھ بھرنا مشکل نہیں تھا۔ اس بل کو دیکھ کر کے وہ رونے لگے۔ ڈاکٹر سمجھا کہ شاید پتہ نہیں اندرونی حالات کیا ہوں، اس وقت کاروبار کیسا ہو، شاید یہ 8 لاکھ کے بل کو دیکھ کر رو رہے، تو ڈاکٹر نے کہا آپ پریشان نہ ہو، یہ تو ایک اصولی بات ہے، بل بن گیا ہے، آپ کہیں تو میں اس میں کچھ کم کر دیتا ہوں، میں اپنی فیس کم کر دیتا ہوں، میں کچھ ہاسپٹل کی بعض چارجز کم کر دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، الحمدللہ اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے، میرے لیے 8 لاکھ پے کرنا مشکل ہے، میں تو کسی اور بات پر رو رہا تھا۔ تو ڈاکٹر نے پوچھا آپ کس بات پر رو رہے تھے؟ میں 8 دن اسپتال میں رہا، تم لوگوں نے 8 دن میرے دل کو سنبھالا تو 8 لاکھ روپے کا بل آیا،
اور میں 70 برس کا ہو چکا ہوں، میرے اللہ نے 70 برس میرے دل کو سنبھالا، 8 پیسے کا بل نہیں بھیجا۔ یہ ہمارا دل صحیح کام کر رہا ہے، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ پوچھے ان بیچاروں سے جو دل کے مریض ہیں۔ ہمارے گردے صحیح کام کر رہے ہیں، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اللہ نہ کرے کوئی کڈنی کا مریض ہو اور ڈاکٹر نے کہہ دیا ہو کہ صاحب اب تو آپ کا ڈائلیسس کے سوا کوئی دوسرا علاج نہیں ہے، یا پھر آپ کو کسی اور کی کڈنی مل جائے، تو انسان کس طرح پیسے لے کر خوشامد کرتا ہے اور کتنی قیمت ادا کرنے کو تیار ہو جاتا ہے ایک کڈنی کے لیے۔ اللہ نے ہمیں 2 صحت مند کڈنی عطا فرمائی ہے، یہ کوئی معمولی نعمت ہے۔ ہماری آنکھیں صحیح کام کر رہی ہیں۔ کسی نابینا سے پوچھیں، ہمارے حضرت پیر صاحب نے فرمایا، ایک حافظ صاحب تھے، نابینا تھے، ایک دن آ کر رونے لگے۔ بہت اچھے حافظ تھے، بہت سارے ان کے شاگرد تھے، اور اللہ نے نعمتوں سے بھی نوازا تھا۔ ان کے شاگرد ان کی خدمت کرتے تھے، کوئی تنگی نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ رونے لگے، حضرت میری ایک حسرت ہے، میں اپنی اس ماں کو دیکھوں جس نے مجھے جنم دیا ہے، لیکن میں اپنی ماں کو دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ ہمیں ساری دنیا دکھاتے ہیں، فری میں دکھاتے ہیں، کوئی چارج نہیں۔ کتنی قیمتی ہے یہ آنکھیں، یہ زبان جس سے ہم بولتے ہیں کتنی قیمتی ہے۔ یہ کسی کی بند ہو جائے تو اس سے پوچھے قیمت کو اس کی۔ یہ کان جن سے ہم سنتے ہیں یہ کتنے قیمتی ہیں۔ اللہ کے بنایا ہوا سسٹم فیل ہو جائے تو مشینیں بھی کام نہیں کرتی، آپریشن بھی کام نہیں کرتا۔ یہ دماغ جس سے ہم سوچتے ہیں سمجھتے ہیں یہ کتنا قیمتی ہے۔ تھوڑا سا اگر اس کا فنکشن خراب ہو جائے کیا حال ہوتا ہے؟ اچھا بھلا آدمی گھر والے اس کو رسیوں سے باندھ کے رکھتے ہیں، اس کا دماغ فیل ہو گیا، پتہ نہیں ہے کیا کر بیٹھے، چھری لے کر اپنے اوپر حملہ کر لے، کہیں چھلانگ لگا دے، تو اس کی حفاظت کے لیے، اس کی جان بچانے کے لیے اس کو چاہنے والے، اس سے محبت کرنے والے اس کو باندھتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر، ہمارا معدہ جو صحیح کام کر رہا ہے، ہم آرام سے کھاتے ہیں ماشاءاللہ، 3 مرتبہ تو باقاعدہ کھاتے ہیں، اور کم از کم 3 مرتبہ بے قاعدہ کھاتے ہیں۔ نمازیں 5، کھانے تقریباً 6، اور معدہ ہضم کر رہے ہیں۔ بریانی بھی کھا رہے ہیں، پراٹھا بھی کھا رہے ہیں، ویج بھی کھا رہے ہیں، نان ویج بھی کھا رہے ہیں، سب ہضم کر رہے ہیں۔ فورڈ کار تو سب کو معلوم ہوگی نا، امبور والوں کو تو معلوم ہوگی، فورڈ کار مشہور کمپنی ہے۔ فورڈ کا جو مالک تھا وہ بیچارہ پیٹ کا مریض تھا، اس کا معدہ کھانا نہیں ہضم کر پاتا، بے حساب دولت تھی اس کے پاس۔ اس نے ایک مرتبہ، میں نے اپنے پیر صاحب سے سنا، اس نے ایک مرتبہ اعلان کیا تھا، دنیا کا کوئی ڈاکٹر میرا علاج کر کے مجھے اس قابل کر دے کہ میں ایک وقت میں 1 روٹی کھا کر ہضم کر سکوں، میں اس کو بلینک چیک سائن کر کے دے دوں گا۔ جو اماؤنٹ، جو فیگر اس کا دل چاہے وہ لکھ لے اور لے لے میرے اکاؤنٹ سے۔ لیکن یہ اسے بھی معلوم تھا کہ یہ کسی ڈاکٹر کے بس میں نہیں، اسی لیے اس نے اتنی بڑی بات کی تھی۔ اگر پتا ہوتا کہ واقعی ہو جائے گا تو یہ دولت مند اتنے بڑے دولت مند نہیں ہوتے کہ وہ سادہ چیک اٹھا کر کے، اور سامنے والے بھی جا کے پہلے نمبر پوچھتے تو معلوم کرتا بھائی بیلنس کتنا ہے، جتنا ہے سب لکھ دو، پھر بھی اسے کم لگتا۔ یہ ہمارا معدہ جو کام کر رہا ہے، یہ ہماری آنکھیں جو کام کر رہی ہیں، یہ ہمارے جگر کام کر رہے ہیں، ہمارے پھیپھڑے کام کر رہے ہیں، ہم آرام سے سانس لے رہے ہیں،
میڈیکل سائنس کے ذریعے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا پیٹ میں جاتا ہے تو فوراً تو ختم نہیں ہو جاتا، آہستہ آہستہ پروسیس ہوتا ہے. تو اندر اللہ نے ایک نو ریٹرن وال لگایا ہوا ہے، جیسے ہماری بورنگ وغیرہ میں ہوتا ہے نا، کھانا اندر جا سکے باہر نہ آ سکے. اگر وہ وال فیل ہو جائے، ہمارے حضرت نے ایک واقعہ سنایا. ایک مہمان آئے حضرت کے یہاں، حضرت نے ان کو کھانا کھلایا اور کھانا کھلا کر ان سے کہا اچھی بات ہے، اب آپ آرام کریں، فجر میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ جائیں، میں آرام کر لوں. حضرت کہتے میں نے اشارہ کیا بیڈ پر آ جائیں، وہ کرسی پر بیٹھے، نہیں میں آرام کر لوں گا، آپ جائیں. فرماتے ہو سکتا ہے انہوں نے سوچا ہوگا میرے جانے کے بعد ان کو کچھ ضرورت ہوگی، استنجا کرنا ہوگا، وضو کرنا ہوگا، ہو سکتا ہے کچھ معمولات ہوں، ان کو پورا کر کے سوئیں گے تو پھر مجھے زیادہ دیر نہیں رکنا چاہیے. حضرت فرماتے میں چلا تہجد کے معمولات سے فارغ ہونے کے بعد حضرت پیر صاحب کہتے ہیں میں گیا کہ دیکھوں اگر مہمان اٹھے ہوں تو ان کو بتلا دوں کہ اب نماز کے لیے چلنا ہے، نہ اٹھے ہوں تو جگا دوں، فجر کی اذان ہونے والی ہے، جلدی سے تیاری کر لیں. تو دیکھا وہ کرسی پر بیٹھ کر سو رہے تھے. خیر ان کو آواز دیا، اٹھ گئے. ان سے کہا آپ لیٹے نہیں؟ کہہ رہے نہیں اصل میں میرا وال فیل ہو گیا ہے، اگر میں لیٹتا ہوں نا تو میں نے جو کھایا ہے وہ الٹ کر باہر آ جاتا ہے. اور کئی سال بتلائے، اتنے سال ہو گئے ہیں میں لیٹ نہیں سکا، میں تو ایسی کرسی پر بیٹھے بیٹھے سوتا ہوں. حضرت فرمانے لگے اس دن تک تو ہم یوں سمجھتے تھے نیند اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس دن سمجھ میں آیا لیٹ کر سونا یہ خود مستقل ایک نعمت ہے. ہم کو نیند آتی ہے، پوچھیں ان سے جن کو نیند نہیں آتی، جو رات رات گزار دیتے ہیں کروٹیں بدلتے بدلتے بیچارے، لیکن ان کو نیند نہیں آتی. ہمیں نیند آتی ہے، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ ہم کو لیٹ کر سونے کا موقع عطا فرماتے ہیں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے. ورنہ بیٹھ کر سونا جسم تھکا تھکا رہتا ہے، پھر جسم کو پورا آرام نہیں ملتا. اگر ہم اپنا شکر کا مزاج بنائیں تو سر سے پیر تک نعمتوں میں ڈوبے ہوئے، اور نہ شکری کا مزاج بنائیں تو شکایت کے بہت مواقع مل جائیں گے. مال بنایا تھا سیل نہیں ہوا، سیل ہوا تھا اب تک پیمنٹ نہیں آیا، اس مہینے میں تو آرڈر کم ملا ہے، اس مہینے میں تو ریٹ کم ہوا ہے. ارے کم ہوا ہے پھر بھی اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں. تو دو مزاج ہوتے ہیں، ایک ناشکری کا مزاج ہوتا ہے، ایک شکر کا مزاج. اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت خود فرمائی ہے. تربیت ہر ایک کی ضروری ہے، تربیت کے بغیر کوئی انسان نہیں بن سکتا. انبیاء کرام علیہ السلام کی تربیت اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اور انبیاء کرام کو مبعوث فرماتے ہیں کہ وہ دوسرے انسانوں کی تربیت کریں. کیونکہ تربیت کرنے کے لیے جس کی تربیت ہو رہی ہے اس کا جو تربیت کر رہا ہے اس کے ساتھ رابطہ ضروری ہے، اپنے حالات کی اطلاع کرے، اس لیے کسی زندہ انسان کا ہونا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی رہنمائی میں آپ کے وارثین، آپ کے خلفاء قیامت تک یہ خدمت انجام دیتے رہیں گے. ان کے بڑوں کے ذریعے ان کی تربیت ہوگی، پھر وہ اپنے چھوٹوں کی تربیت کریں. اور یہ چھوٹا اور بڑا عمر کے اعتبار سے نہیں ہوتا، یہ علم اور تربیت کے اعتبار سے. عمر میں بڑے تھے حضرت عباس، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑے تھے حضرت عباس. کسی نے پوچھ لیا حضرت عباس سے یہ بتلائیں آپ بڑے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے؟ ہاں، ایک عام آدمی کے لیے تو یہ معمولی سوال ہے. حضرت عباس کے دل سے کوئی پوچھتا وہ تو ہل گئے ہوں گے اندر سے، کتنا خطرناک سوال ہے، میں کیا جواب.
لیکن ان حضرات کی تربیت ہوئی تھی نا، تو پھر اللہ نے ان کو سلیقہ دے دیا تھا. انہوں نے فرمایا بڑے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میں پیدا پہلے ہوا تھا. اور یہی حقیقت، بڑے تو وہ ہیں مگر دنیا میں پہلے آیا تھا. عمر میری زیادہ ہے، پیدائش میری پہلے ہوئی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے قیامت تک کے لیے کہ بڑے چھوٹوں کی تربیت کرے. اور انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی تربیت خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تربیت کرنے کے لیے کبھی ضرورت ہوتی ہے کہ حالات ڈالے جائیں اور پھر ہدایات دی جائیں. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی جو تربیت فرمائی وہ تو ان کے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ تھا، لیکن اللہ نے ان کو رہبر بنایا نا انسانوں کے لیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس تربیت کو اور تربیت کے ان نسخوں کو قرآن پاک میں محفوظ فرمایا تاکہ انسانوں کو پتہ چلے کہ دیکھو اللہ نے یہ جو تربیت کی ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تم کو یہی سیکھنا ہے. اب ہم دیکھیں اس سلسلے میں جو ہمارے حالات ہوتے ہیں نا، نرم گرم حالات تو رہتے ہی بھائی، ایک جیسے حالات تھوڑی ہوتے ہیں. ہمیشہ بس خوب آرڈر آتے رہے، خوب مال بکتا رہے، خوب پیسے کی فراوانی رہے اور خوب صحت رہے، خوب اطمینان رہے، کوئی ٹینشن نہ ہو، کوئی فکر نہ ہو. یہ سب اس دنیا میں تو ہوتا ہے نہیں ہوتا، چاہے کوئی جتنا تلاش کرے. اگر واقعی کسی کو اس کی تلاش ہے تو اسے دنیا چھوڑ دینا چاہیے، جہاں ہوتا ہو وہاں چلا جانا چاہیے. اور پتہ ہے کہاں ہوتا ہے؟ جنت میں ہوتا ہے. تو جنت کوئی جانا نہیں چاہتا، تمنا سب کی جنت میں جائے، جانا کوئی نہیں چاہتا. یہودی دعویٰ کیا کرتے تھے کہ جنت تو صرف ہماری. تو اللہ نے کہا جب اتنا دعویٰ ہے تمہارا تو پھر مرنے کی تمنا کرو. نہیں مریں گے تو سب چھوٹ جائے گا. قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ واقعی آخرت کی ساری نعمتیں صرف تم کو ملیں گی اور کسی کو نہیں ملیں گی، تب تو تمہیں جلدی سے وہاں جانا چاہیے نا. اگر کسی غریب آدمی کو معلوم ہے میں جھوپڑے میں رہتا ہوں اور میرے لیے محل بن رہا ہے، تو روز جا کے پوچھے گا کب ریڈی ہوگا، بھائی کب شفٹ کروں؟ بنانے والے کہے گا بھائی ایک ہفتہ اور رک جائیے. ارے بھائی فرش تو بن گیا، وہ ذرا پالش تو ہو جانے دو، ذرا اندر کا انتظام ہو جانے دو، تھوڑا سا انٹیریئر کا کام باقی ہے وہ ہو جائے. اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ تو دنیا میں تو آدمی کو بڑی جلدی ہوتی ہے کہ خراب مکان سے اچھے مکان میں چلا جائے، چھوٹے مکان سے بڑے مکان میں چلا جائے. جنت میں جانے سے سب ڈرتے ہیں، اس لیے جنت میں جانے کے لیے مرنا پڑے گا. لیکن جب واقعی اللہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے اور جب واقعی جنت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے تو پھر یہ حال نہیں ہوتا جو ہمارا آپ کا ہے، پھر تو حال کچھ اور ہوتا ہے. پھر تو واقعی وہاں جانے کا دل چاہتا ہے، پھر موت کا بھی ڈر نکل جاتا ہے. ہاں آدمی زبردستی موت کو گلے نہیں لگاتا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ اللہ کی مرضی نہیں ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ ابھی اور رہو. لیکن جب موت آتی ہے تو وہ خوشی خوشی اس کا استقبال کرتا ہے. او میں کب سے اس دن کا انتظار کر رہا تھا. پھر تو وہ ملک الموت سے کہتا ہے میں تو کب سے تمہارے انتظار میں جی رہا تھا، آئے ہو اللہ کا پیغام لے کر آئے ہو، لے چلو مجھے جلدی سے میرے اللہ کی بات. تو واقعی ٹینشن فری جگہ تو جنت ہے. دنیا میں کوئی آدمی ٹینشن فری ہو جائے ہو نہیں سکتا. ہاں اگر وہ شکر گزار بن جائے تو پھر ٹینشن کے اسباب ہوں گے، اس کا دل ٹینشن فری ہو جائے گا. اسباب ہوں گے، انہی اسباب سے سب پریشان ہوں گے. یہ ایمان والا مطمئن ہوگا کہ بھائی اللہ کی مرضی ہے. ابھی دیکھیں ہم لوگ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، یہ رات کا وقت ہے نا، تو کیا ہمیشہ سے رات تھی؟ عصر کی نماز بھی تو آپ نے اسی مسجد میں پڑھی تھی نا، اس وقت رات تھی نہیں تھی، اس وقت اندھیرا نہیں تھا، اس وقت روشنی تھی. لیکن ابھی عشاء کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ.
تو وہ اندھیرا ہے باہر. فجر پڑھنے آئیں گے تو ہلکا ہلکا اندھیرا ہوگا، اور جو لوگ اشراق کے بعد جاتے ہیں وہ جب جائیں گے تو خوب روشنی ہو چکی ہوگی. تو اللہ روزانہ ہمیں دکھاتے ہیں دیکھو اس دنیا میں کوئی حال بھی باقی نہیں رہتا، نہ رات کا اندھیرا باقی رہتا ہے، نہ دل کا اجالا باقی رہتا ہے، نہ اندھیرے سے مایوس ہونا، نہ اجالے میں اترانا. حالات بدلتے رہتے ہیں. جس طرح دن اور رات کی تبدیلی ہوتی رہتی ہے، جس طرح روشنی اور اندھیرا آتے جاتے رہتے ہیں، اسی طرح انسان کی ذاتی زندگی کے حالات بھی بدلتے رہتے ہیں. کبھی کاروبار اچھا چلتا ہے، کبھی ہلکا ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، کبھی نفع ہوتا ہے، کبھی نقصان ہو جاتا ہے، کبھی صحت ہوتی ہے، کبھی بیماری ہو جاتی ہے، کبھی خوشی کے اسباب ہوتے ہیں، کبھی غم کے اسباب ہوتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں ان سارے حالات میں تمہارا امتحان ہوتا ہے. تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام یہ ہے کہ ان سارے حالات میں ہر وقت اس پر نظر رکھو. ٹھیک ہے، اگر اللہ نے اپنی کوئی نعمت مجھ سے واپس لے لی تو جو دی ہے وہ کتنی زیادہ ہے، جو نہیں لی ہے وہ کتنی زیادہ ہے. اور وہ بھی تو اللہ ہی کی ہے، اللہ چاہتے تو وہ بھی لے لیتے، لیکن وہ نہیں لی ہے اللہ نے. اور یہ جو تھوڑی سی لی ہے یہ بھی میرے نفع کے لیے لی ہے تاکہ میں اس پر صبر کروں اور اللہ کا شکر ادا کروں. تو اللہ یا تو دنیا میں اس سے بڑھا کر کے دیں گے ورنہ مجھے آخرت میں دیں گے، اور آخرت میں تو مجھے اس سے زیادہ ضرورت ہوگی جتنی مجھ کو دنیا میں ضرورت ہے. ہمیں اللہ کی نعمتوں کی دنیا میں جتنی ضرورت ہے آخرت میں ہم کو اس سے زیادہ ضرورت ہوگی. وہاں تو کوئی فیکٹری نہیں ہوگی، وہاں تو کوئی کاروبار نہیں ہوگا، وہاں کوئی بزنس نہیں ہوگا، وہاں تو صرف اللہ کے فضل پر دار و مدار ہوگا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح تربیت فرمائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہونا شروع ہوئی، ابتدائی آیات نازل ہوئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی روک لی. چند مرتبہ وحی آئی، لوگوں کو پتہ چل گیا اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آسمان سے فرشتہ آتا ہے. اب جو خوش نصیب ایمان والے تھے اور وہ چند تھے، انگلیوں پر گنے جائے اس وقت، ان کو تو اطمینان ہوا فرشتہ ہے. باقی سب نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، پتہ نہیں کس جنات سے دوستی ہو گئی ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. بعد میں تو یوں کہا کسی شیطان کے چکر میں پڑ گئے ہیں، وہ آ کے ان کے کان میں کچھ ڈالتا ہے اور ان کو غلط فہمی ہو گئی ہے، میں نبی ہو گیا ہوں، میرے پاس اللہ کا پیغام آتا ہے. کہیں اللہ کا پیغام کسی انسان کے پاس آئے گا؟ وہ سمجھتے تھے اللہ کا پیغام انسان کے پاس آ سکتا ہی نہیں، اور انسان کہاں اس قابل ہے کہ اللہ اسے بات کرے. اتنے مایوس ہو گئے تھے وہ انسانوں کو. اور واقعی اتنا بگاڑ انہوں نے دیکھا تھا، اتنا ظلم دیکھا تھا، اتنا فساد دیکھا تھا. سب تو ایک ہی جیسے تھے، وہ جاتے جیسے ہم ویسے سب. جب ہم اچھے نہیں بن سکتے تو کوئی بھی اچھا نہیں بن سکتا، تو ایسے انسانوں کے پاس اللہ کا پیغام کیسے آئے؟ حضرت جبریل امین جب تشریف لاتے تھے تو اللہ کے قاصد بن کر آتے تھے نا، اللہ کا پیغام لے کر کے آتے تھے. تو حضرت جبریل سے ملاقات گویا بالواسطہ اللہ سے ملاقات ہوتی تھی. جیسے دیکھیں اس وقت ہم لوگ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ کی باتیں سن رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن رہے ہیں. تو ہمارے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 1400 سال سے زیادہ کا زمانی فاصلہ ہے، اور ہمارے اور مدینہ طیبہ کے درمیان تقریباً 4500 کلومیٹر کا مکانی فاصلہ ہے. تو زمان کا بھی طویل فاصلہ، مکان کا بھی طویل فاصلہ، اس کے باوجود ہم باتیں تو انہی کی سن رہے ہیں نا. تو گویا انہی کی مجلس میں بیٹھے ہیں، اگرچہ بیچ میں واسطے ہیں لیکن گویا ہم انہی کی مجلس میں بیٹھے اور انہی کے مجلس سے فیضیاب ہو رہے ہیں. اور حضرت جبریل تو تازہ تازہ اللہ کا پیغام لے کر کے آتے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت جبریل سے ملاقات ہوتی تھی تو ایسا احساس ہوتا تھا کہ ہماری تو اللہ کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے، ہم تو اللہ کی باتیں سن رہے ہیں. اور خود اللہ تعالی نے فرمایا
حضرت جبریل جب قرآن پڑھ کر سناتے تھے تو اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم پڑھیں، حالانکہ پڑھتے تھے جبریل امین، تو اللہ فرما رہے جب ہم پڑھیں۔ اس کو اور آسانی کے ساتھ سمجھیں، آج کی اس مجلس میں خواتین بھی تو شریک ہے نا شریک، لیکن وہ یہاں تو نہیں بیٹھی، تو ان کے پاس آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ ہارن سے آ رہی نا، لیکن انہیں کیا لگ رہا ہے؟ وہ ہارن کی بات سن رہے ہیں یا مسجد میں جو بیان کر رہا ہے اس کی بات سن رہی ہے؟ ان کو اطمینان ہے نا کہ وہ ہارن کی بات نہیں سن رہی، مسجد میں جو بیان کر رہا ہے اس کی بات سن رہی ہے۔ بالکل اسی طرح حضرت جبریل جب پڑھتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہوتا تھا یہ تو ہارن ہے، میں جبریل کی بات تھوڑی سن رہا ہوں، میں تو اپنے رب کی بات سن رہا ہوں۔ ہاں، تو اس مثال سے انشاءاللہ بات سب کے سمجھ میں آ جائے گی، مردوں کی بھی عورتوں کی۔ اب جب حضرت جبریل چلے جاتے تھے تو بس حضور تو انتظار کرتے رہتے تھے، کب آئیں گے کب آئیں گے کب آئیں گے۔ اللہ کی طرف سے مصلحتاً روک دیا گیا، نہیں جانا ہے۔ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو جینا دو بار ہو گیا، بے چین رہتے، بے قرار رہتے۔ ایک آدھ مرتبہ تو ایسا ہوا کہ دل کی بے قراری اتنی بڑھی اللہ کی محبت میں کہ دل میں آیا چلو اب واپس ہی چلتے ہیں اللہ کے پاس۔ آپ کسی پہاڑ کے اوپر گئے کہ بس گرا دیں گے اپنے کو نیچے، اور پھر کیا ہوگا؟ چلے جائیں گے اللہ کے پاس، لیکن یہ اللہ کی منشا نہیں تھی۔ تو حضرت جبریل اچانک سامنے آ گئے، آپ کو تھوڑی سی تسلی ہوئی تو چلے، پیغام لے کر نہیں آ رہے، وہی لے کر نہیں آ رہے۔ ایک طرف تو آپ کا دل کٹا جا رہا ہے اور دوسری طرف مکے والوں نے طرح طرح کی باتیں بنانے شروع کر دی۔ ارے وہ چند دن کی بات تھی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ کسی شیطان سے دوستی ہو گئی تھی، اس نے ساتھ چھوڑ دیا، آنا بند ہو گیا، کوئی تازہ کلام نہیں آ رہا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک طرف اندر کا غم کہ اللہ کا قاصد نہیں آ رہا، بالواسطہ اللہ کے ساتھ ملاقات کا جو موقع ملتا تھا وہ نہیں مل رہا، اور دوسری طرف باہر کی پروپیگنڈے اور باہر کی بات۔ مصلحت یہ تھی کہ اللہ کے کلام کا بڑا وزن ہے، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تو آپ پر بہت بھاری کلام اتارنے والے ہیں۔ تو چند دن وہی اتارنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے روک دیا تاکہ اس کو پڑھتے رہیں، اس کو دہراتے رہیں، اس کو دہراتے رہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اس سے مانوس ہو جائے، اور ابھی بہت زیادہ بوجھ نہ پڑے، اتنا ہی رہے، اور آپ آہستہ 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 کام کرتے رہیں، کچھ افراد تیار ہو جائیں، کچھ لوگ آ جائیں، ایک دم سے کام کا بوجھ نہ بڑھ جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں تھی، لیکن بہرحال تکلیف ہوتی۔ اب جیسے آپ دیکھیں ہم لوگوں کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد کھانے کا دل چاہتا ہے، ابھی ناشتہ کر لیں، ابھی چاشتہ کر لیں، ابھی دوپہر کا کھا لیں، ابھی شام کا کھا لیں، ابھی رات کا کھا لیں، اور اگر بس چلے تو رات میں جب استنجا کے لیے اٹھیں اس وقت بھی کوئی نہ دیکھے اگر تو کچن کا ایک چکر لگا لیں۔ لیکن ڈاکٹروں سے پوچھیں وہ کہتے ہیں نہیں، یہ نقصان دہ۔ ایک مرتبہ کھانا کھانے کے بعد اس کو پورا ہضم ہونا چاہیے، پھر معدہ مکمل خالی ہونا چاہیے، بھوک لگنی چاہیے، اس کے بعد دوبارہ کھاؤ۔ تو بھوک تو تکلیف دہ چیز ہے نا، لیکن یہ بھوک ہمارے جسمانی نظام کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب جب اللہ نے اپنی نعمتیں دی ہوتی ہیں تو ہمیں اپنے اوپر اتنا کنٹرول تو ہے نہیں کہ ہم بھوکے رہ کر اپنے جسم کی اصلاح کریں اور جسم کو بیماریوں سے بچائیں۔ تو یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ہمیں رمضان میں روزہ عطا فرما دیا، اب تو رہو گے بھوکے۔ اس روزے کی برکت سے جس طرح اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، آخرت کے درجات بلند ہوتے ہیں، ہمارے جسم کی بھی صفائی ہوتی ہے۔
سحری کرنے کے بعد چند گھنٹوں میں وہ سب ہضم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. پھر جو درمیان کا وقفہ گزرتا ہے جس میں معدہ بالکل خالی ہو جاتا ہے، تو خالی ہونے کے بعد اس میں خاص قسم کی گرمی پیدا ہوتی ہے جس میں جسم کے نامعلوم کتنے جراثیم اور کتنے فضول زائد مادے وہ جل کر ختم ہو جاتے ہیں. تو بعض ایسے حالات جو بظاہر ہمارے لیے تکلیف دہ ہوتے ہیں لیکن وہ ہمارے لیے بے انتہا مفید ہوتے ہیں، اور اللہ کو معلوم ہے میرے یہ بندے اپنی مرضی سے تو ان کو اپنے اوپر لاگو کریں گے نہیں، تو پھر اللہ ڈال دیتے ہیں. جیسے حضرت عبدس تھانوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی بندے کی مصلحت دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے دنیا کا مال، دنیا کی دولت نقصان دے. جیسے دیکھیں کسی کو فوڈ پوائزن ہو جائے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کھانا بند، کتنی بھی بھوک لگے کھانا، کیوں؟ اس کے لیے کھانا نقصان دے. اور اگر یہ خطرہ ہو کہ رات میں چپکے سے اٹھ کے کھائے گا تو سامنے سے کھانا ہی ہٹا دیا جاتا ہے، کچن میں تالا لگا دیا جاتا ہے، فریج میں بھی تالا لگا دیا جاتا ہے، کھانے نہ پڑے. بچوں کے لیے کرنا پڑتا ہے ماں باپ کو اس طرح. وہ تو روتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہمارے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے، حالانکہ ظلم نہیں ہو رہا، ان کو بڑی تکلیف سے بچایا جا رہا ہے. اس طرح جب صحت مند ہو جائیں گے انشاءاللہ تب کھائیں گے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے یا بندی کی مصلحت دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے دنیا نقصان دہ ہے اور اللہ اس کے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ اپنی مرضی سے تو دنیا کو چھوڑے گا نہیں، یعنی یہ تارک الدنیا نہیں بنے گا، تو اللہ دنیا کو اس سے ہٹا لیتے ہیں، اس کو متروک الدنیا بنا دیتے ہیں. یعنی اللہ کے حکم سے دنیا اسے چھوڑ کے چلی جاتی ہے. وہ سمجھتا ہے میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، زیادتی نہیں ہوئی. اب اگر شکر کا مزاج ہے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور اگر ناشکری کا مزاج ہے تو وہ روتا دھوتا ہے اور جو فائدہ ہو سکتا تھا اس سے بھی ہاتھ دھو لیتا ہے. تو اللہ ہم کو شکر کا مزاج عطا فرمائے. یہ مصلحت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے وہی روکی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی تھی، آپ نے اللہ کی شکایت کبھی نہیں کی تھی. اب اللہ تعالیٰ نے بظاہر آپ کی تربیت فرمائی، آپ کی تو تربیت ہو چکی تھی تب آپ کو نبوت ملی تھی. خوب سمجھے، آپ کی تو تربیت ہو چکی تھی. اللہ تعالیٰ تو انبیاء کرام کو تربیت کر کے پیدا فرماتے ہیں، آپ کی تربیت ہو چکی تھی. بظاہر لگ رہا ہے آپ کی تربیت ہو رہی ہے، آپ کی تربیت نہیں ہو رہی. اب قیامت تک آپ کی امت پر اس قسم کے جو حالات آنے والے ہیں، آپ کو مخاطب بنا کر، آپ کو نشانہ بنا کر، آپ کو نمونہ بنا کر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی قیامت تک کے لیے تربیت فرما رہے ہیں. کیا فرمایا؟ مکے والوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ محمد کا رب محمد سے ناراض ہو گیا ہے، اور ان لوگوں کے بار بار کہنے پر اور طویل عرصے تک وحی نہ آنے پر خود آپ کو یہ خیال ہونے لگا کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا. اور یہ ایمان کا تقاضا ہے، ہر ایمان والے کو اپنے بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ میرے کسی عمل سے ناراض تو نہیں ہو گئے. اور خوب کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، شکایت نہیں کرنی چاہیے لیکن معافی خوب مانگنی چاہیے، استغفار خوب کرنا چاہیے. اور استغفار پر تو اللہ تعالیٰ رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. من لزم الاستغفار جعل اللہ له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. آپ نے فرمایا کہ جو کثرت سے استغفار کرتا ہے، جو استغفار کو اپنا شیوا بنا لیتا ہے، جو ہر وقت اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو اس کے لیے بند دروازوں کو کھول دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا. بغداد میں ایک آدمی تھا، ہر وقت استغفار کرتا تھا، اللہ معاف کر دیجیے. اللہ استغفر اللہ جو ہے اس کے معنی ہے اللہ مجھے معاف کر دیجیے. اپنی زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں سمجھ کر، اللہ میں گنہگار ہوں مجھے معاف کر دیجیے، اللہ مجھ سے بہت غلطیاں ہوئی مجھے معاف کر دیجیے. لیکن یہ رسمی نہیں ہونا چاہیے، دل سے ہونا چاہیے کہ واقعی میں گنہگار ہوں اور میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں. اور استغفار پر دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ ہے. وہ جو دعا مانگتا تھا اس کی قبول ہو جاتی تھی، لیکن ایک دعا بہت دنوں سے مانگ رہا تھا نہیں قبول ہو رہی تھی. اس زمانے میں بغداد میں امام المسلمین تھے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. ایک مرتبہ امام احمد ابن حنبل کہیں سے گزر رہے تھے
انہوں نے سوچا یہ مسجد ہے، اس میں رات گزار لیتے ہیں، سردی کا زمانہ، سوچا مسجد ہے، دیواریں ہیں، چھت ہیں، یا رات گزار لیں۔ عشاء کی نماز ہو گئی، سارے نمازی چلے گئے تو مؤذن نے آ کے کہا کہ بھائی مولوی صاحب آپ کا گھر کہاں ہے؟ تو میرا گھر تو دور ہے۔ کہا پھر آپ کوئی اپنا انتظام کریں، آپ یہاں نہیں رہ سکتے۔ کہا بھائی میں مسافر ہوں، مجھے مسجد میں رہنا۔ نہیں بالکل نہیں، یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے، مسجد میں چوری ہو جاتی ہے، سامان غائب ہو جاتا ہے، مجھے تالا بند کرنا ہے، اپنے گھر جانا، چلے باہر نکلیں۔ وہ پہچانتا بھی نہیں تھا یہ کون ہے، امام احمد ابن حنبل ہے۔ اور وہ اپنا تعارف کیوں کراتے؟ یہ اللہ والے اپنا تعارف تھوڑی کراتے پھرتے، اپنا نام کیش کرتے رہے۔ چپ چاپ باہر نکل آئے۔ اب پریشان، یا اللہ سردی کا زمانہ ہے، کسی سے جان پہچان نہیں ہے، اب روڈ کے کنارے رات کیسے گزرے گی؟ مسجد میں تو کسی طرح گزار لیتے۔ آپ کی آدان کتنے بجے؟ اچھا کرنا کیا ہے جی؟ تھوڑی دیر میں اگر نماز ہو تو کوئی حرج تو نہیں، جیسا سب سارے ٹھیک ہے نا؟ تھوڑی دیر اگر بات پوری ہو جائے پھر نماز ہو تو کوئی حرج تو نہیں۔ ہاں جزاکم اللہ جی، اذان دلا دیجیے گا وقت پر، نماز تھوڑی سی دیر میں پڑھ لیں گے، اور اگر آپ حضرات کہیں گے تو دعا کر لیں گے، پڑھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، اذان دلوائیے، 1 منٹ رک جائیے اذان کے لیے، ذرا یہ بات پوری ہو جائے۔ مؤذن صاحب 1 منٹ رک جائیے، یہ بات پوری ہو جائے پھر اذان دیجیے۔ اب وہ باہر نکل گئے، پھر سوچا بھائی سخت سردی ہے، ایسے تو گزر نہیں ہوگا، کسی سے کہوں درخواست کروں۔ تو قریب میں ایک گھر نظر آیا، اس کو کھٹکھٹایا، بھائی میں مسافر ہوں، رات گزارنا چاہتا۔ ہاں ہاں تشریف لائیے، فوراً انتظام کر دیا اس بیچارے نے۔ امام صاحب کو تو سونا نہیں تھا، ان کی تو پوری راتیں عبادت میں گزرتی تھی۔ وہ بندے نے سارا انتظام کیا اور وہ سو گیا، انہوں نے بھی اپنا وضو کیا اور مصلی پر کھڑے ہو گئے۔ ان کو تو مسجد میں بھی یہی کرنا تھا۔ انہوں نے دیکھا وہ اللہ کا بندہ کروٹ بھی لیتا ہے تو اس کی زبان سے نکلتا ہے استغفر اللہ، ہر وقت استغفر اللہ استغفر۔ سوچا یا اللہ، ہر وقت استغفار کا اہتمام کرتا ہے، یہ کتنا مستجاب الدعوات ہوگا۔ تہجد کا وقت ہوا، وہ بھی اٹھ گیا، فجر کی نماز پڑھی۔ تو اس نے کہا کہ آپ مسافر ہیں، ناشتہ واشتہ کر کے پھر آگے جائیں، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ماشاءاللہ یہ تمہارا کب سے معمول ہے استغفار کا؟ کہنے کہ حضرت بہت زمانہ ہو گیا، بس اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے گناہوں سے بچایا ہوا ہے، ہر وقت معافی مانگنے کی توفیق دی۔ تو کہا بھائی پھر تو حدیث میں وعدہ ہے، تب تو تمہاری ہر دعا قبول ہوتی ہوگی۔ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے کہا کہ ہاں اب تک تو جتنی دعائیں مانگی سب قبول ہوئی، ایک دعا بہت زمانے سے مانگ رہا ہوں، پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ کیا مانگ رہے ہو بھائی؟ اللہ سے مانگ رہا ہوں، اللہ بڑھاپا آ گیا، ایک مرتبہ آپ کے مقبول بندے احمد ابن حنبل سے ملنا چاہتا ہوں، اللہ ملا دیجیے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل نے فرمایا بھائی تیری اسی دعا کی وجہ سے مجھے مسجد سے دھکے دے کے نکالا گیا ہے۔ یوں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب اذان دیتے جی، اچھا یہی کیا اذان، اچھا ٹھیک۔ تو اپنے بارے میں تو یہی سمجھنا چاہیے کہ میرا کوئی گناہ ہوگا جس کی وجہ سے یہ حالات ہے، اور اللہ سے خوب معافی مانگنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے راضی بھی رہنا چاہیے کہ اللہ جو کرتے ہیں بہتر کرتے ہیں۔ شکایت نہیں کرنا چاہیے اللہ کی، یہ دیکھنا چاہیے کتنی نعمتیں اللہ نے مجھے دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت نہیں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور یہ سمجھیں اس پوری صورت میں میرے اور آپ کے لیے تربیت کا سامان ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر وحی آئی اور پھر رک گئی تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ دنیا میں بھی تو حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، سورج آتا ہے پھر غائب ہو جاتا ہے نا،
والضحى، دن کی قسم، ضحیٰ دوپہر کو کہتے ہیں، دوپہر میں سورج کیسا چمکتا ہے، واللیل اذا سجا، اور تاریک رات کی قسم، کبھی دن کبھی رات، کبھی روشنی کبھی اندھیرا، اسی طرح کبھی وہی آئی کبھی رکی، یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں۔ ما ودعک ربک وما قلی، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے، نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہے۔ ذرا سا حالات اونچے نیچے ہو گئے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہم سے اللہ کیوں ناراض ہو گئے؟ ارے کیوں ناراض ہوں گے اللہ؟ ہم اللہ کو راضی کریں، ہم اللہ کو یاد کریں، ہم اللہ کی عبادت کریں، یہ شکایت کیسی؟ یہ تو حالات ہیں، اللہ نے ایسے ہی بنائے ہیں۔ دن کے بعد رات کا اندھیرا آتا ہے، رات کے اندھیرے کے بعد دن کا اجالا آتا ہے۔ دیکھو انسان تھک جاتا ہے تو پھر اسے نیند آتی ہے۔ جس طرح کام کرنا اللہ کی نعمت ہے، نیند بھی تو اللہ کی نعمت ہے نا۔ اسی طرح یوں سمجھے، جس طرح خوب اچھا بیوپار ہونا اللہ کی نعمت ہے، کبھی حالات کا کم ہو جانا، کاروبار کا کم ہو جانا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اور یہ کیوں نعمت ہے؟ اس میں اللہ کی یاد بڑھتی ہے، اپنی بڑائی اندر سے نکلتی ہے کہ بھائی یہ جو اچھا کاروبار ہے یہ میرا کمال نہیں ہے، اگر میرا کمال ہوتا تو میں تو ابھی بھی محنت کر رہا ہوں، میں تو ابھی بھی اتنا ہی ذہین ہوں، میں تو ابھی بھی اتنا ہی پڑھا لکھا ہوں، میرے ورکر تو ایسے ہی کام کر رہے ہیں، میری سیٹنگ تو ابھی بھی ویسے ہی ہے، لیکن یہ تو اللہ کا فضل ہے، دیا تھا تو اللہ نے دیا تھا، واپس دیا تو اللہ نے لیا۔ اس میں بڑے فائدے ہوتے ہیں، بڑی مصلحتیں ہوتی ہیں، اللہ کرے کہ ان فائدوں کو اور مصلحتوں کو ہم سمجھنے لگیں۔ فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے، نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور آپ کے لیے بعد کی زندگی پہلے سے بہتر ہے، آخرت دنیا سے بہتر ہے، مدنی زندگی مکی زندگی سے بہتر ہے، اور ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہے۔ یہ تو ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں، اور آپ کے ذریعے تمام ایمان والوں کو قیامت تک کے لیے پیغام دیا جا رہا ہے۔ اگر تم نے اللہ کی شکایت نہیں کی، اگر تم نے صبر کیا تو کاروبار اچھا ہوا تو تم نے چند لاکھ روپے کمائے، اور جب کم ہوا اور صبر کیا تو تم نے اپنی جنت بنائی۔ بتلاؤ دنیا کا گھر اچھا کہ جنت اچھی؟ اللہ تمہیں یہ بھی دینا چاہتے ہیں، وہ بھی دینا چاہتے ہیں، کبھی یہ گھر بنواتے ہیں، کبھی وہ گھر بنواتے ہیں، کبھی یہاں دیتے ہیں، کبھی وہاں بیلنس سے کراتے ہیں، اور وہ اس سے بہتر ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، یہ حضور کو جو ہدایات مل رہی ہے ان میں ہمارے اور آپ کے لیے تربیت کا سامان ہے۔ آگے فرمایا صبر کرو، برداشت کرو، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ سارے غم بھول جاؤ گے۔ حضور کے لیے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ آپ تو دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے تشریف لائے، آپ مال دولت جمع کرنے کے لیے تھوڑی آئے۔ اور جب آپ کی حضرت خدیجہ سے شادی ہو گئی تھی، اس کے بعد مکے میں آپ سے بڑا دولت مند کون تھا؟ آپ تو سب سے بڑے دولت مند تھے، پوری کمپنی کو ڈیل کرتے تھے، اور پورے جزیرۃ العرب میں آپ کاروباری سفر کرتے تھے۔ پھر جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی تو آپ نے تو سب کچھ چھوڑ دیا، آپ نے پیٹ کے پیچھے ڈال دیا اور سب لٹا دیا ضرورت مندوں پر، غریبوں پر، اور بس اللہ کے کام میں لگ گئے۔ تو آپ کو دنیا کی کوئی فکر تھوڑی تھی، آپ کی تو خواہش یہ تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہدایت ملے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان لوگوں کو باتیں بنانے دیجیے، آپ بالکل پریشان مت ہوئیے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے جنت میں بھیجے گا۔ آپ دیکھیں، آپ نے صحابہ کرام کی تربیت کی، صحابہ نے تابعین کی تربیت کی، تابعین نے تبع تابعین کی تربیت کی، وہ 1500 سال سے وہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ کتنے علماء ہیں، کتنے اللہ والے ہیں جن کی اوپر والوں نے تربیت کی، وہ نیچے والوں پر محنت کر رہے ہیں، اور اسی کا نتیجہ ہے نا کہ ہم سب اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب بھی تو حضور ہی کی محنت کا نتیجہ ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ تو اتنے افراد کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ خوش ہو جائیں۔
اور ہم بھی تو یہ چاہتے ہیں اللہ دنیا کی زندگی بھی اچھی گزرے اور ہماری آخرت بھی اچھی بنے، ہمیں جنت بھی مل جائے، ہمارے بچے بھی نیک صالح ہو جائیں اور ہمارے ذریعے دین کا کام بھی ہو جائے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر حالات پر صبر کرنا سیکھو، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ اتنا دیں گے کہ تم غم بھول جاؤ۔ بس اوقات خیال آتا ہے نا مردوں کو، عورتوں کو، اللہ اتنے دنوں سے مانگ رہے ہیں، اب تک تو دعا نہیں قبول ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو، جو اخلاص سے اللہ پر یقین کے ساتھ مانگتا ہے اللہ اس کی دعا قبول ضرور کرتے ہیں۔ قبول ہونے کی یہی معنی نہیں ہے کہ جو مانگا وہی مل جائے، کبھی جو مانگا وہ ملا، یہ بھی ایک قبولیت ہے، کبھی جو مانگا وہ نہیں ملا، اس سے بڑی کوئی مصیبت آنے والی تھی وہ رک گئی۔ 5 لاکھ کا نفع مانگا نہیں ہو رہا، لیکن 50 لاکھ کا نقصان ہونے والا تھا، ہمیں پتہ بھی نہیں تھا، اللہ نے اس سے بچا لیا، تو ہم تو ابھی بھی 45 لاکھ کے نفع میں۔ نفع ہوا نا، اگرچہ ہمیں معلوم نہیں لیکن ہمارے اللہ کو تو معلوم ہے۔ تو یہ بھی قبولیت دعا کی کبھی ایک شکل ہوتی ہے کہ اللہ کسی بڑے نقصان سے بچا لیتا ہے۔ اور فرمایا قبولیت دعا کی سب سے بڑی شکل یہ ہے کہ دنیا میں اللہ کچھ نہیں دیتے، نہ کسی نقصان سے بچایا، نہ جو مانگا تھا وہ دیا، اور اس کو آخرت میں بیلنس کر دیا۔ اب جب بندہ جائے گا آخرت میں اور اللہ تعالیٰ اسے یاد دلائیں گے، میرے بندے تو نے مجھ سے دعا مانگا تھا، جی اللہ مانگا تھا۔ بندیوں سے پوچھیں گے تم نے مانگا تھا، جی اللہ مانگا تھا۔ یقین کے ساتھ مانگا تھا، اللہ بالکل یقین کے ساتھ مانگا تھا، آپ رب العالمین ہے، آپ ہماری ہر ضرورت پوری کریں گے اور آپ ہی پوری کر سکتے ہیں، آپ کے سوا کوئی نہیں پورا کر سکتا۔ ٹھیک ہے، یاد کرو فلاں دعا مانگی تھی، جی مانگی تھی۔ تم نے مانگا تھا میرا بچہ پاس ہو جائے، فرسٹ کلاس، ہو گیا تھا نا، جی اللہ ہو گیا تھا، آپ کا کرم ہے، آپ کا احسان ہے۔ تم نے مانگا تھا میرا بزنس ایسا چلے، میں نے چلا دیا تھا، جی چلا دیا۔ اچھا فلاں موقع پر تم نے مانگا تھا اللہ ایک ہی فیکٹری اتنے دن سے 2 ہو جائے، میں نے نہیں دی تھی دوسری، جی اللہ آپ نے نہیں دیا تھا لیکن مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، آپ ارحم الراحمین ہے۔ فرمایا ہاں لیکن تمہاری اس فیکٹری میں بھی آگ لگنے والی تھی، وہ میں نے بچا دیا تھا، تمہاری تو یہ بھی ختم ہونے والی تھی لیکن تمہاری اسی دعا کی برکت سے میں نے بچا دیا تھا۔ اچھا بندے فلاں دعا تم نے مانگی تھی، فلاں مانگی تھی، فلاں مانگی تھی، ہاں اللہ مانگی تھی، میں نے تمہاری ان دعاؤں پر تمہیں دنیا میں کچھ نہیں دیا تھا، اب دیکھو میں نے ان دعاؤں کے بدلے میں تمہیں یہ محل دیا ہے، یہ کوٹھی دی ہے، یہ باغ دیا ہے، یہ جنت کی نعمت، یہ جنت۔ وہ جب دیکھے گا تو کہے گا اللہ آپ اتنے مہربان ہیں، کاش کہ آپ نے دنیا میں میری کسی دعا پر خوش نہ دیا ہوتا، مجھے سب سے زیادہ ضرورت تو یہی ہے، یہی دے دیا ہوتا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں تکلیفوں پر صبر کرنا سیکھو، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تمہارا دل خوش ہو جائے گا۔ اور کسی نے کیسے یہ سمجھ لیا کہ اللہ ہمارے دشمن ہو گئے، سب کو دیتے ہیں ہمیں نہیں دیتے۔ زندگی اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے، آنکھیں دی ہیں، کان دیا ہے، زبان دی ہے، بچے دیے ہیں، مکان دیا ہے، کاروبار دیا ہے، دونوں وقت تینوں وقت کھلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اچھے رشتے عطا فرمائے ہیں، محبتیں عطا فرمائی ہیں، ایک ایک عضو بدن کا کام کر رہا ہے، یہ کوئی معمولی نعمت ہے۔ اسی قسم کی نعمتیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گنوا رہے ہیں، تو حضور کو گنوانے کی ضرورت نہیں تھی، حضور کی تربیت ہو چکی تھی۔ خوب یاد رکھیں یہ ہماری تربیت ہے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، آپ دیکھیں آپ تو یتیم تھے نا، اور اس زمانے میں عربوں میں یتیموں سے زیادہ بے یار و مددگار، بے سہارا کوئی نہیں ہوتا تھا، آپ یتیم تھے، اللہ نے آپ کو کیسا سہارا دیا۔ جن کے ماں باپ تھے وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکے جس مقام تک اللہ نے آپ کو پہنچایا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ تو ایسے جہالت کے ماحول میں پیدا ہوئے تھے جہاں کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا، آپ کو تو یہ بھی پتا نہیں تھا مجھے کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، میرا کیا انجام ہوگا، اور اللہ نے آپ کے سامنے ایسا راستہ کھولا کہ اب آپ قیامت تک اس راستے پر انسانیت کو چلائیں گے، اور جو اس راستے پر چلے گا اس کو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، اس کو اپنی زندگی کا مقصد معلوم ہو جائے گا۔ تو آپ کو کچھ پتا نہیں تھا، اللہ نے آپ کو سب کو سکھا دیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ تو اتنے محتاج تھے کہ آپ چند پیسے کی عوض میں بکریاں چلایا کرتے تھے، آج اللہ نے آپ کو کتنا مالدار بنا دیا۔
تو پھر کوئی یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے چھوڑ دیا؟ سوچیں، ہم اپنے بارے میں سوچیں، اپنے بزرگوں کے بارے میں سوچیں، اپنے آبا و اجداد کے بارے میں سوچیں، کیا ہمیشہ سے اتنی دولت چلی آ رہی تھی؟ یہ دیا نا اللہ نے نعمت، کتنے مہربان ہیں اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی۔ ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے کیسے مکانات میں رہتے تھے، آج ہم کیسے مکانات میں رہتے ہیں؟ وہ کتنی تکلیف کی زندگی گزارتے تھے، آج اللہ نے ہمیں کتنا آرام دیا ہے۔ ان کے پاس سائیکل مشکل سے ہوتی تھی، آج اللہ نے بہترین ایئر کنڈیشن گاڑیاں عطا فرمائی ہے۔ تو پھر ہمیں اللہ کی شکایت کرنی چاہیے یا ہمارے روے کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ اور پھر شکر میں تو اپنا ہی نفع ہوتا ہے نا، لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ نے فرمایا شکر کرو گے اور بڑھاؤں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، ناشکری کرو گے جو دیا ہے وہ بھی چھین لوں گا، پٹائی اوپر سے کروں گا، میرا عذاب بہت سخت ہے ناشکروں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ دیکھیں کتنی نعمتیں، الم یجدک یتیما فآویٰ، آپ یتیم تھے، اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا، ووجدک ضالا فہدیٰ، آپ کچھ خبر نہیں تھی، اللہ نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا، ووجدک عائلا فاغنیٰ، آپ غریب تھے، اللہ نے آپ کو مالدار بنا دیا۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر جو دوسرے کمزور ہیں، پریشان ہیں، ان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کرنا چاہیے۔ کسی غریب کو اس کی غربت کی وجہ سے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کسی مریض کو اس کی بیماری کی وجہ سے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کسی کمزور کو اس کی کمزوری کی وجہ سے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ یوں سمجھنا چاہیے اللہ نے نعمتیں مجھے دی ہیں، میں اس پر بھی خرچ کروں، یہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے، پھر اللہ اور بڑھائیں گے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اس لیے کبھی آپ کسی یتیم کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کوئی آپ کے دروازے پر مانگنے والا آئے تو اسے جھڑک کر واپس نہ کریں، نہیں ہے اگر دینے کے لیے محبت کے ساتھ کہتے ہیں بھائی معاف کرو ابھی انتظام نہیں ہے، جب ہوگا تو انشاءاللہ تمہاری مدد کریں گے۔ جس کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ پیشہ ور ہے اس سے تو بچے، لیکن واقعی جو ضرورت مند ہے اور جو بیچارہ ضرورت مند ہے اسے معلوم ہے اللہ نے آپ کو دیا ہے تو وہ تو ضرورت مند ہے نا، اگر آپ انکار کریں گے تو وہ کہاں جائے گا، وہ پھر آئے گا، پھر بھاگے گا، پھر بھاگے، لیکن چھڑکے نہیں، ناراض نہ ہو، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ آپ نے اس کو میرے دروازے پر کھڑا کیا، آپ چاہتے مجھ کو اس کے دروازے پر کھڑا کر دیتے، لیکن کتنا بڑا آپ کا کرم ہے، اللہ آپ نے میرا ہاتھ اوپر رکھا، مجھے دینے والا بنایا، آپ چاہتے مجھے لینے والا بنا دیتے، لیکن یہ آپ کا فضل ہے، میں بھی آپ کا بندہ، یہ بھی آپ کا بندہ، آپ کا میرے اوپر احسان ہے، آپ نے مجھے دینے کے قابل بنایا، اللہ مجھے ہمیشہ دینے کے قابل بنائیے گا، اللہ میری نسلوں کو ہمیشہ اس قابل بنائیے گا کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے بلکہ دوسروں کی مدد کیا کرے، اس پر تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور آگے اللہ نے فرمایا چاہے جتنی تکلیف آ جائے گننے بیٹھو گے تو نعمتیں زیادہ ہوں گی ہمیشہ۔ ایک صاحب ایک مرتبہ ہے، تسلی دینے کے لیے ایسی باتیں کرنی پڑتی، ان کا کاروبار میں بڑا نقصان ہو گیا، کہنے لگے میرا بہت بڑا نقصان ہو گیا، 35-40 لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا، کہ بھائی دعا کریں گے، آپ بھی دعا کیجئے، میں بھی دعا کروں گا، اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ دے دے۔ پھر انہوں نے کہا، بار بار کہا، تو میں نے کہا میرے بھائی اتنا نقصان ہوا، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پورا کر دیں گے، لیکن اس سے زیادہ قیمتی نعمتیں تو ابھی بھی آپ کے پاس موجود ہے، اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے، تو پھر شکایت کی کیا بات ہے؟ کہنے لگے کیا ہے میرے پاس، اس سے زیادہ قیمتی کیا ہے؟ تمہارا دل اس سے زیادہ قیمتی ہے، تمہارا دماغ اس سے زیادہ قیمتی ہے، تمہارے گردے اس سے زیادہ قیمتی ہے، تمہارے پھیپھڑے اس سے زیادہ قیمتی ہے، چلو تم اپنا دل بیچنے کو تیار ہو، کسی کو دے دو، میں دلا دیتا ہوں تم کو، 35 لاکھ کے بجائے 50 لاکھ دلا دیتا ہوں۔ نہیں بالکل اللہ کا شکر ادا کرو، شکر پر جو لینا تھا اللہ نے لے لیا، لیکن شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تلافی کر دیں گے، اللہ تعالیٰ دے دیں گے، ناشکری اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو اللہ فرمانے کیسے بھی حالات آ جائے، یہ دیکھو کتنی نعمتیں ابھی باقی ہیں، ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو، جو اللہ نے دیا اللہ وہ بھی واپس کر دیں گے، اللہ کو شوق تھوڑی تم سے چھین دے گا، کس کے لیے چھینیں گے؟ نہ اللہ کی بیوی، نہ بچے، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے، اور انہیں کون سی دولت کمانی ہے؟ اللہ کے اختیار میں تو یہ ہے کہ جو چاہے بنا دے، ساری دنیا کو، سارے پہاڑوں کو اللہ سونے کا بنانا چاہے تو ایک ارادہ کرنا کافی ہے، سب سونے کے بن جائیں گے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، تو ہم سے لے کر کے اللہ کا کوئی بھلا تھوڑی ہوتا ہے، ہمارا فائدہ ہوتا ہے، ہماری تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ لیتے ہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے کیسے بھی حالات آ جائیں ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا کیجیے۔
یہ اصل میں میرے دوستو میری اور آپ کی تربیت ہے. اللہ اس تربیت سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. بس نماز کا وقت ہو گیا، دعا کریں گے پھر نماز پڑھیں گے انشاءاللہ.